وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک جوان ہوتا ہے نا تو تھوڑا بہت 1 یا 2 بیوی 3 بیوی کنٹرول کر بھی لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ 50 کی ایج میں جاتا ہے، 45 کی ایج میں جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اب آپس کی رقابتیں اور آپس کی دشمنیاں سامنے آتی ہیں۔ پھر ایک ماں کے بچے دوسری ماں کے بچوں سے جو ہے وہ مقابلہ موازنہ کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ باپ کی توجہ بھی ویسے نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بچوں کی نشو و نما اچھی ہوگی، تربیت مکمل ہوگی، توجہ مکمل ہوگی، کامل ہوگی، تو بچے میں بھی کمال پیدا ہوگا۔ لیکن اس کی توجہ تقسیم ہوگی اور اس کی توجہات کئی طرف بٹی ہوئی ہوگی، تو لا محالہ بچوں کی توجہ میں لا محالہ اثر انداز ہو گئی یہ چیز، اور یہ چیز ان کے لیے مستقبل میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ جب وہ 50 کی 45 کی ایج میں چلے جاتے ہیں ہمیشہ رلتے ہی دیکھا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پہلی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ہو چکی ہوتی ہے، اس کو شوہر کی طرف توجہ اور انہماک بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی اولادیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ماں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیوی کی جو ہونے والی اولادیں وہ شوہر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور عام طور پہ وہ ہمیشہ پہلی بیوی کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی آپس کی جو جنگیں اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سلطنت خلفائے عباسیہ اور خلفائے ہماری سلطنت عثمانیہ، اس کے اندر ایک دوسری اور تیسری بیوی کے جو بچے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کر کے سلطنتیں حاصل کریں۔ تو لا محالہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپس کا تضاد، آپس کا ایک دوسرے کا تقابل، اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں مختلف بیویوں کے بچوں ہونے کی وجہ سے، وہ کبھی بھی محبتوں کی طرح ایک سائے کے تھلے، ایک سائے کی چھتری کے تلے جمع نہیں رہ سکتی۔